اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بات فصل ثالث کے ذیل میں تھی، اگرچہ گزشتہ درس میں کہا گیا تھا کہ فصل ثالث مکمل ہو گیا اور اس کے بارے میں تمام مطالب بیان کر دیے گئے ہیں، اور قاعدتاً ہمیں فصل رابع یعنی اصالت وجود و اعتباریت ماہیت میں وارد ہونا چاہیے تھا، لیکن جب دقت کیا اور غور کیا گیا تو یہاں پر ایک اور اہم مطلب ہے جس کی جانب اسی مقام پر اشارہ کرنا و تذکر دینا ضروری سمجھا گیا ہے، اور وہ بحث معقولات ثانی، بالخصوص معقولات ثانیہ فلسفی اور ان کے محقی کی بحث ہے۔ فصل ثالث میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مطلب کو ذکر فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ وجود زائد بر ماہیت ہے و عارض بر ماہیت ہے، لیکن یہاں پر ایک مطلب جس کی جانب دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حکم یعنی زیادت وجود بر ماہیت و عروض وجود بر ماہیت، یہ حکم مختص با وجود نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف وجود زائد بر ماہیت و وجود عارض بر ماہیت ہے، بلکہ اگر ہم دقت کریں اور اس کی جانب مزید تفکر کریں کہ تمام معقولات ثانیہ فلسفی وہ اسی وصف کے ساتھ متصف ہیں، یعنی وہ نہ تو عین ماہیت ہیں نہ ہی جزء ماہیت ہیں، بلکہ عارض بر ماہیت ہیں اور مغایر بر ماہیت ہوتے ہیں، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس فصل کے اندر و اس بحث کے اندر معقولات ثانیہ فلسفی کی جہاں پر وضاحت کی جائے گی وہاں پر اس معنی کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے معقولات ثانیہ فلسفی کی بحث کو ایک مستقل فصل کے طور پر اس کتاب میں اور کتاب نہایت الحکمہ میں کہیں بھی بیان نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس کو انہوں نے مرحلہ رابع یعنی انقسام وجود الی الواجب والممکن اس کے ذیل میں جو خاتمہ ذکر کرتے ہیں، مکمل مرحلے کا جو خاتمہ ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ علامہ طباطبائی نے اس بحث کی جانب اشارہ کیا ہے، لیکن اہمیت بحث کا تقاضا یہ تھا اور اس بحث کی جو فلسفے کے اندر وہ نگاہ فلسفی کے طور پر و منظر فلسفی سے جو اہمیت ہے اس کی اساس پہ اس کو ایک مستقل فصل کے طور پر بحث کرنا یہ اس کا مقام و شائستگی رکھتا ہے۔ لہٰذا چونکہ مرحلہ رابعہ سے پہلے ہمیں اس بحث وجوب و امکان سے پہلے معقولات ثانیہ فلسفی کی بحث کی ضرورت ہے، متعدد جگہ پر یہ بحث کام آئے گی اور اس سے استفادہ کرنا ہے، لہٰذا مناسب یہی سمجھا گیا کہ یہیں پر اسی مقام پر معقولات ثانیہ فلسفی کی بحث کو مطرح کیا جائے۔ یہیں پہ بعض حوالہ جات جو شائقین مطالعہ ان کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ اگر چاہیں تو رجوع کریں، وہ ایک مرحوم حاجی سبزواری ان کی کتاب شرح منظومہ جو بدایت الحکمہ سے پہلے درسی کتاب تھی، اس کے اندر انہوں نے ایک مستقل فصل کے طور پہ معقولات ثانی کی تعریف بھی پیش کی ہے، اور معقولات ثانی کی جو وضاحت ہے معقولات اولیٰ سے اس کا فرق، انہوں نے اس کو مستقل فصل کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مبسوط منظومہ جو 2 جلدی کتاب ہے ان کی شہید کی، اس کے اندر شہید نے صفحہ نمبر 387 سے لے کر 436 تک اس بحث کو مطرح کیا ہے، تقریباً 50 صفحات کے اوپر شہید نے اس کو مفصل طور پہ معقولات ثانیہ فلسفی کی بحث کو مطرح کیا ہے۔ اس کا فرق کیا ہے معقولات اولیٰ سے، معقولات ثانیہ منطقی سے، وہاں پر شہید مطہری نے اس بحث کو مطرح کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کی جانب تذکر دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم معقولات ثانیہ فلسفی کی بحث کو مکمل طور پہ حل نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی وہ مقدمات کہ جو اس بحث کو حل کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ اس مقام پہ فراہم ہیں، بلکہ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ جو بھی
طلاب ہیں وہ اس بحث سے آشنا ہوں، ان اصطلاحات سے آشنا ہوں، ان اصطلاحات کو فلسفے میں کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، جب معقولات ثانیہ فلسفی کہا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے، ان کا معقولات اولیٰ کے ساتھ کیا فرق ہے، آیا معقولات ثانیہ فلسفی خارج میں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، اس طرح کے عناوین سے آشنا کرانا اور اس طرح کے عناوین کو بیان کرنا یہاں پر مقصود ہے۔ لہٰذا یہ بحث جو ہے یہاں پر کسی کو توقع نہ ہو کہ مکمل اجتہادی طور پہ اس بحث کو یہاں پر حل کرایا جائے گا، بلکہ کوشش یہی ہے کہ ایک درس کی حد تک اس بحث کے متعلق وہ مطالب بیان کیے جائیں کہ جو مطالب آئندہ آنے والی فصول اور مباحث میں ہمارے لیے قابل استفادہ ہوں اور ان کی ضرورت اور ان آگے پیش آئے گی، لہٰذا اس اساس پر ان مباحث کو یہاں پر مکمل طور پہ حل کرنا مقصود نہیں ہے۔ سب سے پہلے تاریخی لحاظ سے معقولات ثانی کی بحث کی جانب نگاہ کرتے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے سنت اسلامی سنت فلسفی اسلامی میں معقولات ثانی کی بحث ایک انتہائی اہم اور قابل توجہ و قابل التفات بحث رہی ہے۔ حکمائے برجستہ بالخصوص حکمائے مشاہ جیسے شیخ الرئیس ابو علی سینا، جناب بہمنیار اور اس کے علاوہ دیگر حکماء نے اس بحث کی جانب توجہ کی ہے، اور تاریخی لحاظ سے ان کے آثار میں بھی اس بحث کی جانب ہمیں اشارہ ملتا ہے اور اس بحث کی جانب ہمیں تفاصیل نظر آتی ہیں۔ بس جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا کے آثار میں بھی خود ایک کلمہ و اصطلاح معقول ثانی یا معقولات ثانیہ وہاں پر بھی استعمال کی گئی ہے، اور اس کا فرق معقولات اولیٰ کے ساتھ انہوں نے ملحوظ رکھا ہے، لیکن ان کے کلام میں معقولات ثانیہ کو منطقی اور فلسفی میں تقسیم نہیں کیا گیا، یعنی اصطلاح کے لحاظ سے اس وقت معقولات ثانیہ کی تقسیم در معقولات ثانیہ فلسفی و معقولات ثانیہ منطقی مطرح نہیں تھی، لیکن جس طرح سے کہ اساتید بیان کرتے ہیں کہ جب ہم شیخ الرئیس کے آثار میں تتبع کرتے ہیں، ان کے آثار میں دقت کرتے ہیں، تو شیخ الرئیس کی عظمت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ اگرچہ اصطلاح رائج نہیں تھی، لیکن شیخ الرئیس نے کہیں پر بھی معقولات ثانیہ منطقی کو معقولات ثانیہ فلسفی کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، یعنی کاملاً ان دو طرح کے و ان دو طبقات کے معقولات ثانیہ اور ان میں جو فرق تھا جناب شیخ الرئیس اس کی جانب متوجہ تھے اور ملتفت تھے۔ بس شیخ الرئیس نے اس بحث کو مطرح کیا ہے۔ اس کے بعد سے جناب شیخ اشراق، ان کے آثار میں بھی یہ بحث کافی اہمیت کی حامل ہے اور اس کی جانب انہوں نے توجہ کی ہے، متعدد مباحث کو معقولات ثانیہ فلسفی کے ذیل میں مطرح کیا ہے۔ اس کے بعد سے جناب ملا صدرہ، انہوں نے بھی اس بحث کی جانب توجہ کی ہے اور معقولات ثانیہ فلسفی کو بالخصوص متعدد مقامات پر بیان کیا ہے، لیکن اگرچہ بہت ہی مفصل طور پہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ انہوں نے مطالب کو بیان کیا ہے، لیکن ان کے آثار میں بھی معقولات ثانیہ فلسفی کو ایک مستقل فصل کے طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بھی موضوع کو، کسی بھی عنوان کو ایک مستقل فصل کے طور پر بیان کیا جائے تو جو بھی متعلمین ہوتے ہیں ان کا ذہن اس بحث کے بارے میں بہت زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، اس بحث کی اہمیت، اس کے فلسفے کے اندر جہاں جہاں پر اس کے نتائج ہمیں نظر آتے ہیں اس کی جانب وہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جس شخصیت نے پہلی مرتبہ اس بحث کو ایک مستقل فصل کے طور پہ، ایک مستقل عنوان کے طور پہ مطرح کیا ہے، وہ مرحوم سبزواری، حکیم سبزواری وہ ہیں کہ انہوں نے اپنی درسی کتاب، جس کو فلسفے کی درسی کتاب کا بھی مقام رہا ہے، شرح منظومہ، اس کے اندر وہ اس کو ایک مستقل فصل کے طور پہ قرار دیتے ہیں اور وہاں پر معقولات ثانیہ کا جو محتوا ہے وہاں پر جمع کرتے ہیں۔ بس ایک مختصر سی تاریخ کہ جس کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ یہ بحث حکماء اسلامی میں کس طرح سے اس کو مطرح کیا گیا۔ اب آتے ہیں آ کر محتوا
یہاں پہ معقولات ثانیہ فلسفی کو کس طریقے سے بیان کیا گیا و حکماء اس کے ذیل میں کس مطلب کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ جب ہم سنت اسلامی کے اندر غور کرتے ہیں و آثار حکماء اسلامی کے اندر دقت کرتے ہیں، ہمیں معقولات ثانیہ کی جو بحث ہے اس کو شناخت کے ساتھ، مرحلہ شناخت کے ساتھ، ادراک انسان کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہوا یہ مسئلہ ملتا ہے۔ یعنی فلاسفہ اسلامی و حکماء اسلامی نے اس بحث کو جب بیان کیا تو اس بحث کو انہوں نے شناخت و ادراک انسان کے ساتھ جوڑ کر وہ اس کو ادراک انسان کے متعلق قرار دے کر بیان کیا۔ ان کا بیان یہ ہے کہ ایک انسان ہے کہ جو ایک موجود شناختی ہے، یعنی موجود ہے کہ جو ادراک رکھتا ہے، برخلاف پتھر کے، درخت کے یا دیگر موجودات کے جو یا تو جمادات ہیں یا نباتات ہیں، ان کے اندر قوہ ادراکی موجود نہیں ہے، وہ موجودات ادراکی نہیں ہیں۔ لیکن انسان ایک موجود ادراکی ہے کہ جو آہستہ آہستہ ادراک کرتا ہے اور اشیاء کو حاصل کرتا ہے، اشیاء کا ادراک حاصل کرتا ہے۔ یہ انسان جب حقائق خارجی کے ساتھ روبرو ہوتا ہے، حقائق خارجی کی جانب ملتفت ہوتا ہے، تو یہ حقائق خارجی ادراک انسان کے اندر مختلف طرح سے واقع ہوتے ہیں۔ یعنی حقائق خارجی اس طرح سے ہیں کہ جب انسان ان سے روبرو ہوتا ہے تو یہ حقائق خارجی ذہن انسان میں و علم انسان میں مختلف طرح سے منعکس ہوتے ہیں۔ ان کا انعکاس ذہن میں و نفس انسانی میں مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ بعض مفاہیم یعنی حقائق خارجی کا انعکاس جو ذہن میں ہے، مفاہیم کے طور پہ جو ذہن میں آتا ہے، یہ مفاہیم کس طرح سے ہیں؟ یہ مفاہیم ان کا محکی، یہ وہ حقیقت خارجی اس طرح سے ہے کہ انسان پہلے مواجہ میں وہ جیسی ہی حقیقت خارجی کے ساتھ روبرو ہوتا ہے، ان اشیاء کو درک کرتا ہے و ذہن انسانی ان کا مفہوم وہ انتزاع کر لیتا ہے۔ پس بعض اشیاء خارجی و حقائق خارجی ان کی خاصیت یہ یا وہ اس طریقے سے ہیں کہ انسان جب خارج سے روبرو ہوتا ہے تو براہ راست ان اشیاء کے مفہوم کو حاصل کرتا ہے، بغیر اس کے کہ کسی شے کو واسطہ قرار دے، بغیر اس کے کہ کسی اور شے کے ضمن میں ان کا علم حاصل ہو، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ براہ راست وہ ان اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے۔ پس بعض اشیاء کون سی ہیں؟ بعض اشیاء اس طرح کی ہیں کہ انسان مرحلہ اولا میں ارتباط مستقیم میں کسی شے کو واسطہ قرار دیے بغیر ان اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے اور ان اشیاء کو درک کرتا ہے۔ ان کو ماہیات کہا جاتا ہے کہ ان کی وضاحت انشاءاللہ اصالت وجود کے ذیل میں جہاں پر کلمہ ماہیت کی وضاحت کریں گے اس کے ذیل میں تفصیل سے اس مطلب کی جانب اشارہ کیا جائے گا۔ بس وہ مفاہیم کے جو انسان خارج سے ارتباط مستقیم کے ذریعے سے جن کو حاصل کرتا ہے، وہ صور ذہنیہ، مفاہیم ذہنیہ کہ جو ارتباط مستقیم و براہ راست ارتباط کے نتیجے میں ذہن انسانی میں وجود میں آتے ہیں، ان کو ماہیات کہا جاتا ہے۔ یعنی ماہیت بمعنی الاخص، جیسے انسان ہے کہ انسان، مفہوم انسان ارتباط مستقیم با خارج کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ یا مفہوم لکڑی، یہ جو لکڑی کا مفہوم ہے اس کو میں نے خارج کے ساتھ براہ راست ارتباط کے نتیجے میں حاصل کیا ہے۔ اور دیگر مفاہیم جیسے سفیدی، یا مثال کے طور پہ دیگر مفاہیم ہیں جیسے گرمی، سردی، حرارت، یا دیگر جو اس طرح کے مفاہیم ہیں جو حواس خمسہ کے ذریعے سے درک ہوتے ہیں۔ حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان جن امور کو درک کرتا ہے، یہ ارتباط مستقیم با خارج کے نتیجے میں ذہن انسانی میں حاصل ہوتے ہیں۔ یہ کون سی اشیاء ہیں؟ ان کو ماہیات کہا جاتا ہے، یا بتعبیر دیگر معقولات اولا۔ کیوں معقولات اولا کہتے ہیں؟ چونکہ ارتباط مستقیم کے نتیجے میں مرحلہ اولا میں، پہلے مرحلے میں جو
مفاہیم و جو واقعات ادراک انسانی میں واقع ہوتی ہیں ان کو معقولات اولیٰ یا مفاہیم اولیٰ یا ان کو ماہیات کہا جاتا ہے۔ پس یہ مفاہیم ماہوی ہیں کہ جو ارتباط مستقیم کے ذیل میں وہ ذہن انسانی میں واقع ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ تسمیہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کی کہ ان کو معقولات اولیٰ کہا جاتا ہے۔ کیوں معقولات اولیٰ کہا جاتا ہے؟ چونکہ ارتباط مستقیم بخارج کے نتیجے میں یہ مفاہیم و یہ امور اولین مرحلے میں، مرحلہ اولیٰ میں درک ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو معقولات اولیٰ بمعنی مدرک اولیٰ، جس کو سب سے پہلے درک کیا گیا ہے، اس وجہ سے ان کو معقولات اولیٰ کہا جاتا ہے یا مفاہیم ماہوی یا ماہیات کہا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف بعض اور امور ہیں، بعض اور حقائق ہیں کہ جن حقائق کو ہم اشیاء دیگر کے ضمن میں حاصل کرتے ہیں۔ پس ان کا فرق معقولات اولیٰ سے اس میں دقت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہیں پر آپ عزیزان کی خدمت میں اس نقطے کی جانب توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان مطالب کی جانب اور یہ امور جو بیان کی جا رہے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنا، تفکر کرنا، یہ ذہن انسانی کو ذہن فلسفی بناتا ہے، اور یہیں پر انسان حقائق فلسفی و معانی فلسفی کو درک کرتا ہے۔ کہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بالخصوص جو براہ راست حضوری طور پہ کلاس میں شرکت نہیں کرتے بلکہ کسی طریقے سے مثال کے طور پہ آڈیو کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں یا ایک ہی وقت میں 2 یا 3 درس کو سنا جائے، اور یہ بہت بڑی آفت ہے کہ اس سے کمیت تو بے شک آپ کو حاصل ہو جائے گی، ممکن ہے چند صفحات زیادہ پڑھ لیں، بہت ساری اصطلاحات سیکھ لیں، لیکن کیفیت اور بالخصوص فلسفے کے اندر جو عمق بحث فلسفیت تفکر وہ یہاں پر حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا آہستہ آہستہ ان مباحث کو سننا اور آہستہ آہستہ غور کرنا و ہضم کرتے جانا، یہ یہاں پر اس مرحلے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بس بعض مفاہیم ایسے ہیں کہ جو ارتباط مستقیم باخارج سے ہم براہ راست اشیاء خارجی سے ان کو درک کرتے ہیں، بغیر اس کے کہ کسی اور شے کے ضمن میں، کسی اور شے کے ذیل میں یا کسی اور شے کو واسطہ بنا کر ان چیزوں کو، ان امور کو درک کیا جائے۔ لیکن بعض اور امور اس طرح سے ہیں، یعنی وہ اپنی حقیقت وجودی کے لحاظ سے اس طرح سے ہیں کہ براہ راست ذہن انسانی میں واقع نہیں ہوتے، یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ انسان براہ راست جب ان اشیاء سے روبرو ہوتا ہے تو ارتباط مستقیم کے نتیجے میں ان امور کو درک کرتا ہے، یا مرحلہ اولیٰ میں پہلے مرحلے میں کسی بھی شے کو واسطہ بنائے بغیر ان اشیاء کو درک کر لیتا ہے۔ یہ اشیاء اس طرح سے نہیں ہے، اس وجہ سے کہ چونکہ یہ مرحلہ اولیٰ میں درک نہیں ہوتے بلکہ اشیاء دیگر کے ضمن میں درک ہوتے ہیں، اشیاء دیگر کے ذیل میں درک ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو معقولات ثانیہ کہا جاتا ہے۔ معقولات ثانیہ یعنی مدرک ثانیہ، جو مرحلہ دوم میں درک ہوتے ہیں، جو ادراک کے مرحلے میں، شناخت کے مرحلے میں دوسرے مرحلے میں واقع ہوتے ہیں، ان کو معقولات ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ جو بھی مدرک ثانی ہے، کہ ایک اور نقطے کی جانب توجہ کریں کہ معقولات ثانیہ کے بعد معقولات ثالثہ نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ معقول ثانی کا مطلب کیا ہے؟ ما لیس باولی، یعنی جو بھی مرحلہ اولیٰ میں درک نہ ہو، چاہے واقعاً ترتیب کے لحاظ سے دوسرے مرحلے میں درک ہوتا ہے، تیسرے مرحلے میں درک ہوتا ہے، چوتھے مرحلے میں درک ہوتا ہے، ان سب کو معقولات ثانیہ ہی کہا جائے گا۔ بس معقولات اولیٰ و معقولات ثانیہ کے بعد سے ہمارے پاس تقسیم کے لحاظ سے معقولات ثالثہ یا رابعہ نہیں ہے، بلکہ معقول اولیٰ یعنی جو مدرک اول ہیں، مرحلہ اول میں درک ہوتے ہیں، لیکن معقولات ثانیہ وہ تمام امور کی جو پہلے مرحلے میں درک نہیں ہوتے، جو مدرک اول نہیں ہے بلکہ ما لیس باولی ہیں، یعنی اول نہیں ہے، ان سب کو معقولات اولیٰ کہا جاتا ہے۔
اب آئیں اسی مطلب کی جانب، اگر ہم ایک شاہد بیان کریں اسی مطلب پہ کہ بہت سارے امور ہیں جس کو ہم دوسرے مرحلے میں درک کرتے ہیں، اشیاء دیگر کے ذیل میں اور ان کی صفت کے طور پہ درک کرتے ہیں. جیسا کہ آپ قضایا جو بناتے ہیں، جو ہم جملات استعمال کرتے ہیں، ان جملات میں و ان قضایا میں موضوع ماہیات کو قرار دیتے ہیں. اس کے اندر جس چیز کو موضوع قرار دیتے ہیں وہ ماہیات ہیں. لہٰذا قضیہ بناتے الانسان موجود، الانسان ماہیت کو موضوع بنایا ہے اور وجود اس کو محمول بنایا ہے. یا الانسان کلی، الانسان ممکن الوجود، یہ سارے جتنی بھی قضایا ہیں، اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام قضایا، بلکہ اکثر قضایا ان میں موضوع جس کو مرحلہ اولا میں درک کیا جاتا ہے وہ ماہیت بمعنی الاخص ہیں، اور جو محمولات ہیں وہ یا تو معقولات ثانیہ فلسفی ہوتے ہیں یا معقولات ثانیہ منطقی ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ایک شاہد کے طور پہ ایک بہت ہی ادنا سا مؤید کہ اکثر جو قضایا تشکیل جاتے ہیں ان میں ماہیت کو موضوع قرار دیا جاتا ہے، اور عموماً یعنی معمول کے مطابق، اگرچہ اس کے علاوہ بھی قضایا ہیں کہ جس میں ممکن ہے ماہیات کو ہی محمول قرار دیا جائے. جیسے الانسان ابیض، انسان سفید ہے، تو یہاں پر سفیدی بھی ماہیت ہے، موضوع بھی ماہوی ہے، محمول بھی ماہوی ہے، لیکن اکثر مقام پہ ماہیت موضوع ہے و محمولات معقولات ثانیہ فلسفی یا منطقی کی شکل میں ہوتے ہیں. پس معقولات ثانیہ یعنی جو مرحلہ اول ادراک میں درک نہ ہوں، ان تمام امور کو معقولات ثانیہ کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں ان معقولات ثانیہ کے اندر مزید دقت کرتے ہیں. بعض معقولات ثانیہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ماہیت جب وجود ذہنی کے ساتھ موجود ہے، یعنی ذہن میں مفہوم ماہوی موجود ہوتا ہے، تو اس مفہوم ماہوی یا اس ماہیت جو مقید بے وجود ذہنی ہے، کہ وجود ذہنی کی تفصیل آئے گی، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان انشاءاللہ کریں گے مرحلہ ثانیہ کے ذیل میں. صرف یہاں پر اصطلاحات سے آشنائی مقصود ہے کہ ماہیت جب وجود ذہنی کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اس وقت اس کے ضمن سے، اس ماہیت سے ہم جن امور کو درک کرتے ہیں، جن معقولات کو استخراج کرتے ہیں، ان کو معقولات ثانیہ منطقی کہا جاتا ہے. پس توجہ کریں یہاں پر کہ معقول ثانی یعنی جو کسی شے کے ضمن میں، کسی ماہیت کے ضمن میں، کسی شے دیگر کے ضمن میں درک ہوں، ان کو معقولات ثانیہ کہتے ہیں. اب معقولات ثانیہ میں سے بعض ایسے معقولات ہیں کہ ان کو ہم ماہیت سے استخراج کرتے ہیں، ان کو ضمن میں ماہیت میں ہی درک کرتے ہیں. لیکن کون سی ماہیت؟ وہ ماہیت کہ جو وجود ذہنی کے ساتھ موجود ہے. خارج میں موجود ماہیت سے انتزاع نہیں ہوتے، بلکہ ماہیت ذہنیہ، مفاہیم ماہوی، ان مفاہیم ماہوی سے جن امور کو استخراج کرتے ہیں، جن معانی اور جن معقولات کو درک کرتے ہیں، اور ان معقولات کے درک کرنے میں ماہیت ذہنیہ واسطہ ہے. ماہیت ذہنیہ کے ضمن میں یہ معقولات درک ہوتے ہیں. ان معقولات کو معقولات ثانیہ منطقی کہا جاتا ہے. ان کو کیوں معقولات ثانیہ منطقی کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے معقولات ثانیہ منطقی کہا جاتا ہے کیونکہ علم منطق میں اکثر و بیشتر جن مفاہیم سے سروکار ہوتا ہے، یا علم منطق جن مفاہیم کو استعمال کر کے اپنا مدعا، اپنے مطالب، اپنے مسائل کو آگے تبیین کرتا ہے، وہ معقولات ثانیہ منطقی ہیں. بس توجہ کریں کیوں ان کو معقولات ثانیہ منطقی کہا جاتا ہے؟ کیونکہ علم منطق میں یہ سب سے زیادہ کثرت سے مورد استفادہ قرار پاتے ہیں. علم منطق ان معقولات کی جانب محتاج ہے، اس طرح سے کہ اگر ان معقولات کو حذف کریں،
اصلاً کلی طور پہ و اساسی طور پہ علم منطق کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ بس اس وجہ سے ان کو معقولات ثانیہ منطقی کہا جاتا ہے۔ یہ کون سے والے معقولات ہیں؟ مختصر طور پہ تعریف دوبارہ آپ کی خدمت میں تکرار کرتا ہوں کہ وہ معقولات یا وہ امور کہ جو ماہیت کے ضمن میں حاصل ہوتے ہیں ان کو ہم ماہیات سے انتزاع کرتے ہیں، ماہیات سے استخراج کرتے ہیں، لیکن کون سی ماہیت؟ ماہیت ذہنیہ، نہ ماہیت خارجیہ۔ وہ ماہیت کہ جو وجود ذہنی کے ساتھ متحقق ہے، وہ ماہیت کی جو موجود ہے بے وجود ذہنی، اس طرح کی ماہیت سے جن امور کو ذہن و ادراک حاصل کرتا ہے ان کو معقولات ثانیہ منطقی کہا جاتا ہے۔ بے عبارت دیگر یہ معقولات ثانیہ منطقی اوصاف ہیں، صفات ہیں، ماہیت ذہنیہ کی صفات ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان یا مفہوم انسان کی جو ذہن میں ہے وہ کلی ہے، ینطبق علی کثیرین ہے، یصدق علی کثیرین ہے۔ یا مفہوم زید کی جو ذہن میں ہے یہ جزئی ہے، ایک مفہوم جزئی ہے کہ جو لا ینطبق علی کثیرین ہے۔ پس ماہیت خارجیہ، انسان خارجی، خارج میں جو پتھر موجود ہے، خارج میں جو درخت موجود ہے، یہ نہ تو کلی منطقی ہے نہ جزئی منطقی ہے۔ کیوں؟ اصلاً اس میں صدق نہیں پایا جاتا، انطباق نہیں پایا جاتا، صدق سے خالی ہے۔ پس ماہیات ذہنیہ وہ ماہیات کی جو وجود ذہنی سے متحقق ہیں یا کلی ہوتی ہیں یا جزئی ہیں۔ اسی طرح جنس مفہوم جنس، جیسے کہتے ہیں الحیوان جنسن، حیوان جنس ہے، انسان کے لیے، بقر کے لیے، غنم کے لیے اور متعدد اور انواع کے لیے مفہوم حیوان جنس واقع ہوتا ہے۔ خود جنسیت خارج میں نہیں ہے، خود جنسیت خارج میں متحقق نہیں، اگرچہ حیوان خارج میں ہے، ماہیت حیوان خارج میں متحقق ہے، لیکن حیوان خارجی اپنی انواع کے لیے جنس واقع نہیں ہوتا، بلکہ مفہوم حیوان ذہنی یا ماہیت حیوان کے جو وجود ذہنی کے ساتھ متحقق ہے یہ جنس کہلاتا ہے۔ پس یہاں پہ ہمارے نزدیک واضح ہوتا ہے کہ معقولات ثانیہ منطقی وہ اوصاف ماہیات ہیں کہ جن کو ہم خود ماہیت سے استخراج کرتے ہیں، براہ راست ان کو درک نہیں کرتے، بلکہ ان کو ماہیات ذہنیہ کے ضمن میں، ماہیات ذہنیہ کے ذیل میں ان کو ہم درک کرتے ہیں، ماہیات ذہنیہ سے ان کو استخراج کرتے ہیں، یا بتعبیر دیگر ماہیات ذہنیہ کے اوصاف کے طور پہ، ان کی صفات کے طور پہ ان امور کو درک کرتے ہیں۔ اور چونکہ علم منطق میں سروکار انہی سے ہوتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے ان کو معقولات ثانیہ منطقی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی، جیسے جزئیت، کلیت، کلی ہونا، جزئی ہونا، معرف، یہ معرف ہے، معرف، تعریف، یا فصل، نوع، جنس، عرضی عام، عرضی خاص۔ اسی طرح قضایا میں کیا ہے؟ جملات میں جیسے خود قضیہ ہونا، قضیہ بمو قضیہ خارج میں نہیں ہے بلکہ ذہن میں، یا استدلال، قیاس، یا تمثیل، استقراء، اس طرح کے جو مفاہیم ہیں یہ سارے کے سارے مفاہیم ماہیات ذہنیہ سے حاصل کرتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ان کو معقولات ثانیہ منطقی کہا جاتا ہے۔ اس بیان کے بعد سے، اس توضیح کے بعد سے، اگر ہم معقولات ثانیہ منطقی کے اوصاف اور ان کی خصوصیات کو فہرست کرنا چاہیں، ان کی فہرست بندی کرنا چاہیں، تو ہمارے سامنے فی الجملہ طور پہ ان کی چند خصوصیات سامنے آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے خود مفاہیم منطقی و معقولات ثانیہ منطقی بھی ذہن میں ہے، اور معقولات ثانیہ منطقی کا جو محکی ہوتا ہے، جس سے یہ حکایت کرتے ہیں، جو ان کا مصداق ہے، وہ بھی ذہنی ہوتا ہے، کبھی بھی خارج میں متحقق نہیں ہو سکتا۔
خود مفہوم کلیت ینطبق علی کثیرین، جس کو علم منطق میں جناب مرحوم مظفر نے کلی کے ذیل میں جو بعض اصطلاحات بیان کی، جیسے کلیہ طبیعی، کلیہ عقلی و کلیہ منطقی، ان کے ذیل میں وضاحت کی کہ کلیہ منطقی یعنی خود وصف کلیت، یہ بھی ذہن میں، کلیہ عقلی یعنی وصف اور موصوف الانسان الکلی، کہ جو اس کلیہ منطقی کا مصداق ہے، جو مفہوم کلیت کا مصداق ہے، یہ وصف یعنی خود مفہوم کلیت انطباق بر کثیرین، اور اس کا جو مصداق ہے، اس کے ذیل میں جو واقع ہوتا ہے، الانسان الکلی، الحجر الکلی، الشجر الکلی، یہ سارے مصادیق بھی ذہن میں واقع ہوتے ہیں، کبھی بھی خارج میں متحقق نہیں ہو سکتے۔ بس خود معقولات ثانیہ منطقی، ان کے مفاہیم بھی اور ان کے جو مصادیق ہیں، یہ صرف ظرف ذہن میں متحقق ہیں، کبھی بھی خارج ذہن متحقق نہیں ہو سکتے۔ مطلب دوم، ان مفاہیم کو، ان معانی منطقی کو انسان حواس کے ذریعے سے درک نہیں کرتا، بلکہ ان کو انسان ماہیات ذہنیہ کے ذیل میں و ماہیات ذہنیہ کے ضمن میں ان کو انتزاع کرتا ہے۔ یعنی معقولات ثانیہ منطقی ماہیات ذہنیہ سے انتزاع ہوتے ہیں اور ماہیات ذہنیہ کے اوپر صدق ہوتے ہیں۔ خاصیت سوم، جس کا کہیں کہ خاصیت دوم کے ساتھ ایک ارتباط بھی ہے، لیکن وضاحت کی خاطر ہم اس کو جدا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اوصاف ہیں، یہ جو صفات ہے، مطلق ماہیت کی صفات نہیں ہے، بلکہ ماہیت بماہیت ذہنیون، ماہیت ذہنیہ کی اوصاف ہیں، ماہیت ذہنیہ کی صفات ہیں، اس وجہ سے صرف ذہن میں متحقق ہیں، خارج میں کبھی بھی متحقق نہیں ہوتے۔ یہ ایک طرح کے و ایک قسم کے معقولات ثانیہ منطقی ہیں، معقولات ثانیہ در مقابل معقولات اولیٰ، کہ جن کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اب یہاں پر ایک اور طرح کے جو معقولات ہیں، معقولات ثانیہ ہیں، یعنی معقولات ثانیہ کی خصوصیت ان میں پائی جاتی ہے کہ کسی ماہیت کے ضمن میں درک ہوتے ہیں، کسی ماہیت کے ذیل میں درک ہوتے ہیں، مستقل طور پہ قوہ ادراکی انسان ان کو درک نہیں کر سکتی ہے، چونکہ ان کا وجود ایک خاص قسم کا وجود ہوتا ہے، ان کا تحقق ایک خاص نوعیت کا تحقق ہے، لہٰذا قوہ ادراکی انسان ہمیشہ ان کو اشیاء دیگر و ماہیات دیگر کے ذیل میں، ماہیات دیگر کے ضمن میں ان کو درک کرتا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ کون سا تھا؟ جو ماہیات ذہنیہ کے ذیل میں درک ہوتے تھے، یعنی انسان ان کو ماہیات ذہنیہ سے انتزاع کرتا ہے۔ لیکن بعض اور معقولات اس طرح کے ہیں کہ جن کو قوہ ادراکی انسان ماہیات خارجیہ سے انتزاع کرتا ہے، یعنی یہ جو لکڑی خارج میں متحقق ہے، یہ ماہیت جو خارج میں موجود ہے، یہ انسان جو خارج میں موجود ہے، یہ پتھر جو خارج میں متحقق ہے، یہ سفیدی جو ایک ماہیت عرضیہ ہے، خارج میں متحقق ہے، ان ماہیات خارجیہ سے ہم ان کے ضمن میں، ان کے ذیل میں، ان کو واسطہ قرار دے کر قوہ ادراکی انسان جس چیز کو درک کرتے ہیں، یہ ایک اور طرح کے معقولات ثانیہ ہیں۔ یعنی یہ معقولات ثانیہ ماہیات ذہنیہ سے درک نہیں ہوتے، یہ معقولات، یہ ماہیات خارجیہ، یعنی وہ ماہیات کہ جو خارج میں متحقق ہیں، جو خارج میں، خارج ذہن انسان موجود ہیں، اور قوہ ادراکی انسان ان ماہیات خارجیہ کے ضمن سے، ان ماہیات خارجیہ کے ذیل سے جن امور کو، جن اور چیزوں کو درک کرتا ہے، ان کو بھی معقولات ثانیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن گروہ اول معقولات کے ساتھ فرق کرنے کے لیے ان کو معقولات ثانیہ فلسفی کا نام دیا گیا۔ کیوں ان کو معقولات ثانیہ فلسفی کہا جاتا ہے؟ جس طرح سے معقولات ثانیہ منطقی کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ علم منطق میں ایک منطقی و علم منطق کی جہت سے
سب سے زیادہ قابل استفادہ وہ معقولات تھے، اور ان کے بغیر علم منطق اصلاً کسی بھی مطلب کو اس بات نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح معقولات ثانیہ فلسفی یہی علم فلسفہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ معقولات ثانیہ فلسفی کو اگر حذف کر دیں، اگر کوئی ان کا منکر ہو جائے، جیسے کہ بعض فلاسفہ غربی ان معقولات ثانیہ فلسفی کے منکر ہیں، اس کو اصلاً انکار کرتے، ماہیات کے علاوہ کسی اور شے کو قبول نہیں کرتے، ان کے لیے فلسفہ و علم فلسفہ و حقائق اشیاء کو تبیین کرنا ممکن نہیں ہے۔ بس توجہ فرمائی آپ نے کہ معقولات ثانیہ فلسفی وہ امور ہیں، وہ حقائق ہیں جن کو ہم ماہیات خارجیہ سے انتزاع کرتے ہیں، ماہیات خارجیہ کے ذیل میں و ماہیات خارجیہ کے ضمن میں ان کو حاصل کرتے ہیں، اور ماہیات خارجیہ یہاں پر واسطہ قرار پاتے ہیں۔ بس یہ معقولات ثانیہ فلسفی ہے۔ ایک اور مطلب جس کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ مفاہیم اور محکی کے درمیان فرق، ان کے درمیان تفکیک کا قائل ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ مطلب ہے کہ جس طرح سے ماہیات ذہنیہ بھی ہو سکتے ہیں، مفاہیم بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے ان کے مصادیق و محکی خارجی بھی ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں جو مفہوم انسان موجود ہے یا مفہوم حجر، مفہوم شجر، یہ مفاہیم ماہومی ہیں، یعنی یہ ماہیات ذہنی ہیں، اور ایک انسان جو خارج میں متحقق ہے، جو خارج میں موجود ہے، جو وجود خارجی کے ذریعے سے موجود ہے، یہ انسان خارجی ہے، یہ محکی یہ مفہوم انسان ہے کہ مفہوم انسان اس سے حکایت کرتا ہے۔ بس بعض مفاہیم ہوتے ہیں، بعض محکی ہوتے ہیں۔ معقولات ثانیہ چاہے منطقی ہوں چاہے فلسفی ہوں، وہ بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ بعض معقولات ثانیہ کے مفاہیم ہوتے ہیں، بعض معقولات ثانیہ وہ حکایت کرتے ہیں، وہ بطور مفہومی ذہن انسان میں موجود ہیں، اور ایک ان کے محکی ہے، ایک ان کے مصادیق ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ مفاہیم صدق کرتے ہیں اور ان مصادیق سے انتزاع ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں کے درمیان تفکیک کرنا بہت اہم ہے، یعنی بہت ساری جہات فلسفی و منظر فلسفی سے ان کے درمیان تفکیک اور ان میں فرق کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ ایک مرتبہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماہیت خارج میں موجود ہے اور مفہوم انسان اس محکی خارجی و انسان خارجی سے حکایت کرتا ہے، تو یہاں پر بعض احکام ہیں کہ جو ماہیت خارجی پہ مترتب ہوتے ہیں، اور بعض احکام ہیں جو ماہیت ذہنی پہ مترتب ہوتے ہیں۔ اگرچہ کچھ جہات سے ان میں اشتراک بھی پایا جاتا ہے، لیکن بعض احکام ہیں جو مخصوص ماہیت ذہنی ہیں، اور بعض احکام ہیں جو مخصوص ماہیت خارجی ہیں، ذہنی کے اوپر مترتب نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے معقولات ثانیہ میں بھی بعض احکام ان کے مفاہیم کے احکام ہوتے ہیں، بعض احکام ان کے محکی، ان کے جو محکی ہوتا ہے اس کے احکام ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان دو جہات میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مفہوم کلی ہے اور ایک مصداق کلی ہے، جو وہی الانسان الکلی ہے، یعنی یہاں پر کلیت جو مفہوم منطقی ہے، معقول ثانیہ منطقی ہے، اس کا مفہوم بھی ذہن میں ہے اور اس کا مصداق بھی ذہن میں ہے۔ معقول ثانیہ منطقی مانند کلیت، قضیہ، یا جس کو مثال کے طور پہ استدلال یا قیاس استثنائی اور دیگر انواع کی جو معقولات ثانیہ منطقی ہیں، ان کے مفاہیم بھی ذہن میں ہوتے ہیں، اور چونکہ ماہیات ذہنیہ سے انتزاع ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے مصادیق بھی ذہن میں، خارج از ذہن پائے نہیں جاتے۔ لیکن معقولات ثانیہ فلسفی اس طرح سے نہیں ہوتے۔ معقولات ثانیہ فلسفی کے مفاہیم، معقولات ثانیہ منطقی کا جو وجود ذہنی ہے وہ ذہن میں ہے، وہ ان کے اوپر وجود ذہنی کے احکام ہیں،
لیکن معقولات ثانیہ فلسفی کے جو مصادیق ہیں، جو محکی ہے، وہ خارج میں متحقق ہے، وجود خارجی و ماہیت خارجی کے ذیل میں موجود ہے، ماہیت خارجی کے ذیل میں متحقق ہے اور خارج میں موجود ہے۔ پس ان دو جہات میں یعنی معقولات ثانیہ کے مفاہیم اور ان کے محکی، ان کا جو محکی ہے جس سے یہ مفاہیم حکایت کرتے ہیں، ان کے درمیان تفکیک کرنا، ان کے درمیان فرق کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بس یہاں پہ ہم نے آپ کی خدمت میں معقولات اولیٰ اور معقولات ثانیہ کی اصطلاح اس کو بیان کیا۔ معقول ثانی کی پھر مزید جو تقسیم ہے، یا معقول ثانی منطقی ہے یا معقول ثانی فلسفی ہیں، کہ ان کے درمیان جو تفکیک ہے اس کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اجمالی طور پہ اور اختصار کے ساتھ بعض معقولات ثانیہ فلسفی جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور علم فلسفہ میں متعدد مقامات پر ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، ان کی ایک فہرست بطور اجمالی اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے اہم معقول ثانی خود وجود ہے، مفہوم وجود، صرف مفہوم وجود یہ مفہوم معقول ثانی ہے، لیکن حقیقت وجود جو خارج میں ہے وہ بھی معقول ثانی، وہ محکی ہے معقول ثانی۔ اسی طرح وجود ذہنی، وجود خارجی، وحدت جو خارج میں اشیاء واحد ہیں، وحدت، اسی طرح کثرت یا کثیر، وجوب واجب ہونا، امکان، امتناع، بالقوہ، بالفعل، رابط جیسا وجود رابط و وجود مستقل کی ان کی وضاحت آئے گی، صرف فہرست ذکر کر رہے ہیں۔ رابط، مستقل، شدت، شدت و ضعف یعنی شدید ہونا، ضعیف ہونا، تقدم و تأخر، حدوث و قدم، اور اس طرح کے اور بہت سارے یہاں پہ فہرست کو مزید تفصیل دی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو ہے وہ ایک فہرست ہے معقولات ثانیہ فلسفی کی کہ جو اکثر استعمال ہوتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر دو اور مطلب جن کی جانب اختصار کے ساتھ اشارہ کرنا ضروری ہے، چونکہ محل نزاع ہے اور حکماء کے درمیان اس موضوع کے متعلق نزاع واقع ہے، لہٰذا ان کی جانب اشارہ کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک مطلب کہ جو معقولات ثانیہ فلسفی کے ذیل میں ذکر ہوتا ہے وہ یہ سوال ہے کہ آیا معقولات ثانیہ فلسفی، خود معقولات ثانیہ فلسفی خارج میں موجود ہیں یا ذہنی محض ہیں؟ یعنی معقولات ثانیہ فلسفی خارج میں نہیں ہے، بلکہ انسان جب قوہ ادراکی کے ساتھ ماہیات خارجی سے روبرو ہوتا ہے، انہی ماہیات سے، ان کی جہت ماہوی سے ہی ہم ان معقولات ثانیہ فلسفی کو انتزاع کرتے ہیں، لیکن خود معقولات ثانیہ فلسفی خارج میں موجود نہیں ہے۔ اس مطلب کی مزید وضاحت اصالت وجود کے ذیل میں جہاں پہ شیخ اشراق کے مبنی کی توضیح دیں گے وہاں پر انشاءاللہ آئے گی، لیکن فی الجملہ طور پہ اس مطلب کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بعض حکماء قائل ہیں جیسے خود شیخ اشراق اور بعض متاخرین حکماء کہ معقولات ثانیہ فلسفی ذہنی محض ہیں، خارج میں ان کا محکی اصلاً موجود نہیں ہے، بلکہ خارج میں ماہیات موجود ہیں، خارج میں اشیاء موجود ہیں، اور انہی ماہیات و اشیاء سے ہم ذہن میں معقولات ثانیہ فلسفی کو انتزاع کرتے ہیں، وگرنہ خود معقولات ثانیہ فلسفی خارج میں موجود نہیں ہے۔ ملا صدرہ جو مکتب حکمت مطالعہ کے بانی ہیں اور ان کی پیروی میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہے کہ خود موصوف یعنی ماہیات خارج میں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معقولات ثانیہ فلسفی جیسے وحدت، کثرت، وجوب، امکان، یہ سارے معقولات ثانیہ فلسفی بھی خارج میں موجود ہیں، اگرچہ کس طرح سے موجود ہیں یہ بہت دقیق مطلب ہے جس کو یہاں پر بیان کرنا
اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بس ایک مطلب یہ ہے کہ معقولات ثانیہ فلسفی خود خارج میں موجود ہیں، ان کے محکی بھی خارج میں موجود ہیں، لیکن ان کا جو مفاہیم ہے جو ہم ان سے انتزاع کرتے ہیں وہ ذہنی ہے، وہ خارج میں نہیں ہے۔ جیسا کوئی مفہوم خارج میں نہیں ہوتا، لیکن محکی معقولات ثانیہ فلسفی خارج کے اندر موجود ہیں۔ مطلب دوم جس کی جانب اشارہ کرنا ضروری ہے، اور اس میں بھی حکماء کے درمیان نزاع ہے، اختلاف رائے ہے، وہ یہ ہے کہ معقولات ثانیہ فلسفی جو صفات ماہیات کے طور پہ ہوتے ہیں، جن کو جب انسان درک کرتا ہے تو ماہیت کے اوصاف و ماہیات کی صفات کے طور پہ درک کرتا ہے، آیا یہ اپنی موصوف سے کوئی مغایرت رکھتے ہیں یا مغایرت نہیں رکھتے؟ بعض معقولات ثانیہ فلسفی جن کو وجود سے انتزاع کرتے ہیں، جن کا موصوف وجود ہے اور وہ وجود کی صفت واقع ہوتے ہیں، آیا یہ معقولات ثانیہ فلسفی وجود کے ساتھ کوئی مغایرت رکھتے ہیں، وجود کے ساتھ کوئی فرق رکھتے ہیں خارج میں، یا وجود کے ساتھ کوئی فرق نہیں رکھتے؟ یہ ایک مطلب۔ اس مسئلے کے اندر ایک قول یہ ہے کہ معقولات ثانیہ فلسفی اپنے موصوف کے ساتھ کوئی فرق نہیں رکھتے، یعنی وہ حکماء کہ جو معقولات ثانیہ فلسفی کے خارج میں ہونے کے قائل ہیں، ان کے دو گروہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ معقولات ثانیہ فلسفی وہ اپنے موصوف کے ساتھ کسی جہت سے کوئی فرق نہیں رکھتے، کسی جہت سے کوئی مغایرت نہیں رکھتے، لیکن بعض حکماء جن میں جناب ملا صدر شیرازی، علامہ طباطبائی اور دیگر بعض بزرگان شامل ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ معقولات ثانیہ فلسفی خارج میں اپنے موصوف اور جن سے ان کو انتزاع کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مغایرت رکھتے ہیں۔ اور اس کو ملا صدرہ نے اسفار، جو ان کی آخری کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے اپنی آخری نظرات کو و نہائی نظرات کو بیان کیا ہے، اس کے اندر جلد اول صفحہ 336 کے اوپر اس مطلب کو صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ معقولات ثانیہ فلسفی اپنے موصوف جن سے ان کو انتزاع کیا جاتا ہے اس کے ساتھ خارج میں ایک ظریف اور ایک دقیق قسم کی مغایرت رکھتے ہیں۔ بہت ہی واضح مغایرت نہیں ہے، جس طرح ایک انسان ادھر کھڑا، ایک پتھر ادھر کھڑا، اس قسم کی مغایرت نہیں ہے، بلکہ ایک ظریف اور ایک دقیق قسم کی مغایرت ہے، جس کو ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ عقل تحلیل عقلی کے ذریعے سے و روش تحلیل عقلی کے ذریعے سے خارج سے عقل اس مغایرت کو سمجھتی ہے، اور خارج سے عقل اس میں موصوف میں اور صفت میں فرق کو درک کرتی ہے۔ پس ملا صدرہ کے نزدیک معقولات ثانیہ فلسفی خارج میں اپنے موصوف کے ساتھ ایک ظریف اور ایک بہت ہی لطیف قسم کی مغایرت رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک اجمالی طور پہ معقولات ثانیہ فلسفی کی ایک بعض خصوصیات اور اوصاف کو ذکر کرتے ہیں کہ صفت اول کیا ہے کہ معقولات ثانیہ فلسفی خارج سے انتزاع ہوتے ہیں، ماہیات خارجیہ کے ضمن میں قوہ ادراکی ان کو پاتے ہیں، اور ماہیات خارجیہ سے ان کو انتزاع کرتے ہیں، اور ماہیات خارجیہ کے اوپر ان کو صدق کیا جاتا ہے، یعنی ان کا صدق مانند معقولات ثانیہ منطقی ماہیات ذہنیہ پہ نہیں ہوتا، بلکہ ماہیات خارجیہ کے اوپر ان کو صدق کیا جاتا ہے۔ دوسری جو خاصیت ہے کہ معقولات ثانیہ فلسفی خارج میں متحقق ہیں، اس طرح سے نہیں ہے کہ امور ذہنی ہوں اور ذہن اپنی طرف سے ان کو خلق کرتا ہے، ذہن اپنی طرف سے ان کو بناتا ہے، بلکہ یہ خارج میں متحقق ہیں، ان کے مصادیق و ان کے محکی خود خارج کے اندر موجود ہے۔ اور جو شیخ اشراق اور ان کے پیروان نے گمان کیا کہ معقولات ثانیہ فلسفی خارج میں موجود نہیں ہے، یہ قول درست نہیں ہے۔ تیسری صفت، معقولات ثانیہ فلسفی اپنے موصوف سے ایک ظریف مغایرت رکھتے ہیں، عینیت من جمیل جہات نہیں پائی جاتی، بلکہ وحدت اپنے موصوف سے، وجود اپنے موصوف سے، اور اسی طرح بقیہ چاہے معقولات ثانیہ
فلسفی وجود کے ہوں یا ماہیت کے ہوں، یہ اپنے موصوف اور اپنے منشأ انتزاع کے ساتھ خارج میں، وجود خارجی میں ایک ظریف سی مغایرت اور غیریت رکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی اوصاف ہیں، اور بھی صفات ہیں، خارج میں کس طرح سے متحقق ہیں، کس طرح کا اتحاد پایا جاتا ہے، کہ انشاءاللہ تعالی دیگر آنے والی مباحث کے ضمن میں اس مطلب کو بیان کیا جائے گا۔ اس مطلب کے بعد سے اب ہم آمادہ ہوتے ہیں فصل رابع میں اصالت وجود کی بحث، کہ جو علم فلسفہ و بالخصوص حکمت صدرائی کی اساسی ترین و بنیادی ترین بحث ہے، اس کے اندر وارد ہو سکیں اور اس کے بارے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ جن مطالب کو و جن عرائض کو پیش کرتے ہیں ان کو درک کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔